مبنی ہے. اعتکاف خالصتاً ایک مہاجرت ہے، ایک عاشقانہ ہجرت ہے. خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے، اپنی رغبتوں سے، اپنی دلچسپیوں سے، اپنے معمولات سے، اپنے تجارتی زندگی سے اپنا سب کچھ چھوڑ دو اور مہاجر ہو جاؤ راہ عشق کے، اور آؤ میرے گھر میں، مسجد میں آؤ، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، میرے گھر میں بیٹھ کر میرے اس نورانی دسترخوان پر وہ الہی نورانی رزق کھاؤ کہ جس کے بعد تم عاشق الہی کہلانے کے حقدار ہو جاؤ گے. بے اعتکاف میں شک سمجھتی ہوں خالصتاً ایک عاشقانہ کیفیت کا نام ہے. ہم فقط اس کے مسائل بیان کرنے میں میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ سلسلہ عشق ہے جس میں خدا پہلے آپ کو موسم تقوی عطا کرتا ہے، آپ کے دل کو نظیف اور طہارت دیتا ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، آپ کے لیے نورانی دسترخوان بچھاتا ہے، خود میزبان بنتا ہے، آپ کو مہمان قرار دیتا ہے. اور یہ بے اگر شک ایک مہینہ بھی ہم اس عشق کے اس اظہار میں صحیح معنوں میں گزارے تو یہ عشق ہماری زندگی کو تقدیر بدل سکتا ہے. اور یہ وہ بے مہینہ ہے شک جس میں خدا عاشقوں کے لیے قربی ہزاروں سال کا قربی فاصلہ چند لمحوں میں طے کروا دیتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کے برابر وہ قربی فاصلہ، وہ قرب کا فاصلہ، وہ وصال کا فاصلہ، وہ اپنے خدا کے قریب آنے کے ہزاروں سال کے فاصلے کو خدا چند لمحوں میں طے کرواتا ہے اپنے عاشق سے. اور اس کے لیے باقاعدہ، کیونکہ اعتکاف جو ہے آخری عشرے میں زیادہ مستحسن ہے، اور خود رسول خدا آخری عشرے کے 10 دن مسجد میں گزارتے تھے، خدا کے گھر میں گزارتے تھے. گویا بتلاتے تھے کہ اپنا ساز و سامان چھوڑ، اپنی زندگی چھوڑ، اور سیر و سلوک کے راستے میں مہاجر بن کر اللہ کے گھر کی طرف چلیے. گھر تیرا گھر نہیں ہے، تیرا اصل گھر خدا کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں آ، اپنا معشوق حقیقی ملاقات کر. اور یہ اعتکاف اور معتکف ہونا تاریخ میں بہت جگہوں پر واضح ہے، اور خاص طور پر چونکہ مجھے حضرت ابو ذر سے خاص محبت اور عشق ہے، ان کی وہ توحید پر عاشقی جو ہے اس پر بہت لطف اٹھاتی ہوں، اس لیے میں حضرت ابو ذر کا ذکر کروں گی. ابو ذر کیونکہ اعتکاف کا کم سے کم وقت 3 دن ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں کم سے کم وقت ہے. یہ 3 دن ابو ذر نے غفار قبیلے سے مہاجرت کر، ہجرت کر کے آ کر کعبہ میں بیٹھے اور صرف زمزم کا پانی پیا، کھانا نہیں کھایا. فقط 3 دن مسلسل معتکف رہے، خدا کے حضور حاضر رہے، اور خدا نے پھر چہرہ انوار محمدی کو دکھا دیا. لطف خدا ہوا اور عاشق معشوق خدا اور محبوب خدا سے آگاہی ہو گئی، ابو ذر کی ملاقات ہو گئی. یہ 3 دن کا اعتکاف ابو ذر کو مصطفیٰ تک لے آیا. بالکل ایسے ہی حضرت موسیٰ کا دیکھیے معتکف ہوئے، حضرت مریم معتکف ہوئی، خانہ خدا میں بیت المقدس میں معتکف رہی، بے اور شک باقاعدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ اعتکاف گویا تمام دنیا سے ختم کر کے، دنیا کی ساری رغبتوں کو چھوڑ کر اس کے در پہ آ کر بیٹھ جانے کا نام ہے. اور پھر حضرت مریم اس اعتکاف الہی، اس عشق الہی کے جواب میں حضرت عیسیٰ جیسا روح اللہ بیٹا عطا ہوا. اور اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہمیں 3 دن اور 3 راتوں کا تاریخ میں ملتا ہے. یہ 3 دن اور 3 راتیں مولا علی کی ولادت کے بعد کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اعتکاف ہے. بی بی نے اپنے خدا سے جو راز و نیاز کیے، جو عشق کی مناجات کی، جو دعائیں کی، جو عاشقی کے سلسلے کیے، اس میں خدا نے پھر علی جیسے بیٹے سے نوازا. مگر فرق یہ بے ہے شک کہ جناب مریم کو خدا نے کہا کہ اب چونکہ بیٹا دینے والا ہوں تو اب اس بیت عبادت کو چھوڑ، کیونکہ یہ بیت ولادت نہیں ہے، اور اب کھجورے بھی باہر کی کھا، اب آسمان سے کوئی خوان اترنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب تمہاری محبت تقسیم ہونے والی ہے. اب تم خدا کے ساتھ اپنے بیٹے عیسیٰ کی محبت میں بھی گرفتار ہوگی. اس لیے چلی جاؤ. یہاں پر ایک خوبصورت صاحبان عشق کے لیے نقطہ بیان کرتی چلوں کہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جو گوہر مراد حاصل ہوا، وہ کیا سارے کہیں کھانے اسی طرح آتے رہے، آسمان سے کھانے نعمت اترتے رہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی حب کا حب اللہ، اے علی تیری محبت خدا کی محبت ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں جو بیٹا ہے اس کی محبت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ خدا کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ علی بے شک بے شک آئینہ جمال الہی ہے. تو اعتکاف بے کی شک بڑی لمبی، خود رسول خدا
जनाब सैयदा खदीजा तन्हाई महसूस करती थी, आका मोतकिफ हो जाते थे गारे हिरा में, गारे हिरा की सुरमई अंधेरों में बैठे हुए मेरे आका और मौला खुदा पर तदब्बुर करते, खुदा के इश्क पर तफक्कुर करते। अफला यतदब्बरून अफला ततफक्करून की तफसीर बनकर खुदा के इश्क में ऐसे मुस्तगरक होते, ऐसे मोतकिफ हुए कि खुदा ने सीने पर कुरान उतार दिया, जिसके बारे में खुदा ने कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि पहाड़ सुरमा हो जाए, नूरे इलाही की ताब न ला पाए। मेरे आका और मौला ने इस अल्लाह के उस साथ राजो नियाज मुनाजात इश्क में अपने आप को उस मकाम तक ले गए कि कल्बे मोहम्मद मुस्तफा पर नुज़ूल कुरान जैसा मोजज़ा जारी हुआ। और ये एतिकाफ की सिलसिले हजरत मरियम फिर जब सफर मिस्र में जब हजरत ईसा के साथ गई तो मुसलसल रिवायतों में मिलता है कि आप गारों में मोतकिफ रहती थी, खुदा की इबादत में मशगूल रहती थी, और इसी हालत में उनका इस दुनिया से हुआ। अब आइए अपनी तरफ, ये रमजान का महीना खुदा मौसम तकवा बर्पा करता है, कुरान का कुरानी दस्तरखान बिछाता है, आपको इंसान मजाजी इंसान से हकीकी इंसान की मंजिल पर लाकर आपको, जब आपका दिल पाक हो जाता है, आपकी रूह पाक हो जाती है, आपके जिस्म से हराम निकल जाता है, आप अपने खुदा के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़कर इश्क की एक अगली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। फिर खुदा कहता है हाँ ए आशिक, अब तू इस काबिल है कि तू एक ऐसे इश्क से, एक ऐसे माए इश्क को अपने लबों से लगा कि जहां पर फकत तू और फकत मैं